سيدي رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي أشرف المرسلين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محبوب کائنات باعث وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء تاج دار ختم نبوت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کسبنا میں ہدیہ عقیدت ہدیہ صلاۃ ہدیہ اسلام پیش کرنے کے بعد تمامی احباب عزتوں کے لائق جو میرے بابا جی قطب الاقطاب غوث الاغواث حضرت خواجہ سید محمد شاہ طاہر جراحی رحمہ الرحمن آپ کی ترتیب پر تشریف فرما ہوئی ہے. آج آپ اس آستانے پر موجود ہیں جہاں سے فیوز و برکات کے چشمے پھوٹے. میرے بابا جی علیہ الرحمہ نے بے شمار ایسے افراد کو فیض عطا فرمایا کہ جن کے دلوں میں حب مصطفیٰ تھی. اللہ کے ولی اللہ نے انہیں بڑی شان عطا فرمائی ہے. حدیث بخاری ہے، تشریح اس کے بعد اپنے مضمون کی طرف میں بڑھوں گا. یہ مقام کیسے ملتا ہے، یہ مقام کل معرفت الہیہ کیسے نصیب ہوتی ہے؟ ایک بندہ دوسرے بندوں سے کس طرح ممتاز ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بندہ مومن جب میرا قرب حاصل کرنے کے لیے، میری معرفت حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، میرا محب بنتا ہے، فقر کو اختیار کرتا ہے، زہد کو اختیار کرتا ہے، اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ پاک اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور پھر اس بندے مومن کی شان دیکھ اللہ فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ صَلِّي مَوْتِي. پھر اس بندے کو اللہ یہ شان و مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اس مقام پہ آ کے میرا بندہ جو مجھ سے مانگے میں عطا فرما دیتا ہوں. ایک اور حدیث پاک کا یہ مشکات میں موجود ہے. یہ ایک پیر اور مرید کا تعلق ہے. آپ آئے نا چورا شریف کچھ لینے کے لیے آئے ہیں، اور یہ محبت بے لوث ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، طمع نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ بے لوث محبت، یہ اخلاص والا رشتہ. سنو میرے کریم آقا لجپال آقا نے کیا ارشاد فرمایا. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا روز قیامت اللہ دو بندوں کو ایک صف میں اکٹھا کر دے گا. ایک اللہ کا ولی ہوگا
اور دوسری طرف ایک کمزور بندہ ہوگا. اللہ اکبر. روز قیامت یہ ایک صف میں اکٹھے کھڑے ہوں گے. جو کمزور بندہ ہے، گناہگار بندہ ہے، وہ حیران ہوگا کہ میں اتنا نیک نہیں تھا، اتنا پرہیزگار نہیں تھا، میری اتنی عبادت نہیں تھی، اتنی ریاضت نہیں تھی، اتنا مجاہدہ نہیں تھا، لیکن آج اس اللہ کے ولی کے ساتھ میں کھڑا ہو گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ رب کی بارگاہ میں ملتمس ہوگا. اللہ پاک اس بندے مومن، یہ تیری کسی ذاتی عبادت کا، رکوعات کا، سجودات کا، قیام کا نتیجہ نہیں. آج تو اس ولی کے ساتھ ایک صف میں کھڑا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو دنیا میں اس سے میرے لیے محبت کیا کرتا. الحب للہ والبغض للہ. محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے. یہ بابا جی کا ذکر ہوا نا، ہماری آنکھیں چھلک پڑی. ایک خادم سب کو خادم بنا گیا، جس طرح ایک ممتاز سب کو ممتاز کر گیا، اسی طرح ایک خادم سب کو خادم بنا دیا. بابا جی نے ناموس رسالت پر پہرا دیا. ہم بابا جی کے ساتھ چلے. بابا جی حق کہا کرتے تھے. بابا جی نے کمپرومائز نہیں کیا، سمجھوتا نہیں کیا. بابا جی نے استقامت دکھائی، دلیری دکھائی، جرأت دکھائی اور حق کا علم بلند کیا. اب میں جب اس حدیث مبارکہ کو پڑھتا ہوں اور اس حدیث مبارکہ کو پڑھ کے بابا جی کی طرف ہو جاتی ہے کہ جب اللہ پاک روز قیامت دو بندوں کے صف میں اکٹھا کھڑے کرے گا. ایک بندہ کمزور ہوگا اور ایک بندہ اللہ کا ولی ہوگا، مجاہد ہوگا. لیکن جس نے محبت اللہ کے لیے کی اور کوئی بات نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی مفاد نہیں. بابا جی کہا کرتے تھے دین کے ساتھ چلو. بابا جی کا یہ پیغام تھا کہ دین کے ساتھ چلو. بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ اس ملک میں اسلام کا نفاذ ہونا ہے، دین اصلاح تخت پہ آنا ہے. ہم نے بابا جی سے محبت کی رسول اللہ کی وجہ سے. اس نظام کی بات کیا کرتے تھے جس نظام کو نظام مصطفیٰ کہا جاتا ہے. ہمیں یقین ہے کہ کوئی ہم میں سے کمزور بھی ہوا، جب قیامت میں صفیں لگیں گی تو پھر کمزور جو بابا جی سے محبت کرنے والا، دین کے ساتھ چلنے والا، حق کا علم بلند کرنے والا، ناموس رسالت پر پہرا دینے والا، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے والا، مجدد دورہ، قائد ملت اسلامیہ کے ساتھ ہوگا. اور جس نے بابا جی خواجہ سید نور محمد طلائی سے محبت کی، جس نے خواجہ سید فیض اللہ شاہ طلائی سے محبت کی، جس نے ان کے مرشد امام ربانی قندیل نورانی قوت یزدانی شہباز لامکانی مجدد الافسانی سے محبت کی، جس نے سید شاہ محمد شاہ سے محبت کی، جس نے سید غلام محمد شاہ میرے پردادا جی سے محبت کی، جس نے سید سلطان محمود شاہ میرے دادا جی سے محبت کی، اور پھر جس نے میرے والد سید ممتاز حسین شاہ سے محبت کی. یہ رشتہ بے لوث اخلاص والا. تو پھر اللہ پاک جدائی تو نہیں دے گا، یہ جدائی نہیں ہوگی. عجیب صورتحال ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن اس دکھ کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ ایک آستانے پہ آئے جہاں سے بے شمار گدیوں کو فیض جاری ہوا، لیکن آج کا جو خانقاہی نظام ہے اس کی جو حالات بن چکے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیعت کیا ہے.
بیعت کسے کہتے ہیں؟ بیعت کی جتنی بھی اقسام ہیں یہ حدیث رسول اللہ سے ثابت ہے. بیعت خلافت، بیعت جہاد، بیعت ہجرت، بیعت تمسک بالسنہ، بیعت اجتناب من السیئہ، بیعت اسما و طاعہ اور بیعت محبت. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر 7 بیعتیں کی اور 5 بیعت جو تھی نا وہ کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی 7 بیعتیں کی. پہلی 5 بیعتیں تھی کہ جو رسول اللہ نے فرمایا میں نے سر جھکا لیا، تو اس پر عمل کروں گا. بیعت نہیں ہوتی ہے جو الفاظ دہرائے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ہم سے بیعت لیتے تو جو آپ فرماتے ہم اسے سنتے، پھر اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ذرا دیکھ لو تم نے کس کس چیز کو مانا ہے. اب اتنی طاقت ہے کہ اس پر عمل کر سکو کہ جا کے نہیں کر سکو. مسئلہ آج کل تو بیعت ہے سمجھی جانی مرید ود جان، بہت ساڑھے لکھاں مرید ہو جان، 1,500 مرید ہو جان، اے ساڑھی واہ واہ ہو جائے. یہ گل نہیں، صرف اس بات پہ بیعت کرنا کہ ہمارا آستانہ یہ بہت بڑا آستانہ ہے، یہاں فلاں پیر صاحب کے لاکھوں مرید ہیں. صرف اتنی بیعت ہے تزکیہ نفس. جب بندہ کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو اللہ کا ولی اس کے نفس کو پاک کرتا ہے. لیکن اس بات پہ آ کے محدود ہو جانا کہ بس بیعت ہوگی، ہم ولی کامل کے ہاتھ پہ ہم نے ہاتھ دے دیا تو بس یہ کہ ہم پیر صاحب کے مرید ہو گئے. آپ پیر صاحب چلا میں بیٹھ گئے، پیر صاحب مصلے میں بیٹھ گئے، پیر صاحب نے تسبیح پکڑا دی، پیر صاحب نے وظیفہ دے دیا، بس پیر صاحب نے کہہ دیا، پیر صاحب یہ عمل کرتے ہیں اب ہم یہی عمل کریں گے، اور پھر اسی وقت ناموس رسالت پہ حملہ ہو جائے، ختم نبوت پہ حملہ ہو جائے، رسول اللہ کی عزت پہ حملہ ہو جائے. پیر کہے مرید کو کہ تو نے میری بیعت کی ہے، تو نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، بس اب تو صرف میرا ہے، میری تجوری بھرنی ہے، میری جیب بھرنی ہے، مجھے نذرانہ دینا ہے، میری واہ کرنی ہے، میرا مال لگانا ہے، مجھے پروٹوکول دینا ہے. جب میں آؤں تیرے گھر تو پھر اس طرح نہیں 100 بندوں کو لے کے تم نے میرے پروٹوکول کے لیے آ جانا ہے. زبردست قسم کا پروٹوکول ہونا چاہیے. جس اجتماع میں جاؤں کم از کم 2-4 ہزار بندے ہونے چاہیے. یہ کیسی بیعت ہے؟ یہ کیسی بیعت ہے؟ اس بات کو سمجھو. بیعت جب بندہ کسی ولی کامل کا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میں اس وقت کا غلام بن گیا ہوں. یہ ایک سیڑھی ہے، ایک ہے فنا فی شیخ، ایک ہے فنا فی رسول، ایک ہے فنا فی اللہ. یہ تو سیڑھی ہے. فنا فی شیخ بندہ شیخ کی محبت میں فنا ہوا، پھر اس سیڑھی سے پھر فنا فی رسول ہو گیا، پھر فنا فی رسول سے فنا فی اللہ ہو گیا. اب اس طرح کے حالات بن جائیں تو پیر صاحب کے ان لاکھوں مرید اور ادھر میں کئی باقیہ لجپال آقا کے فراز میں خاکے بن گیا. اب پیر صاحب کے ان لاکھوں مرید نبی کی ختم نبوت پہ حملہ ہو جائے، نبی کی ناموس پہ حملہ ہو جائے. پیر صاحب کہہ نہیں بس نہیں، میں تو بس ٹھیک ہے، میں نے تو تسبیح پڑھنی ہے، میں نے تو بس جو وہ اپنے سلسلہ اس کو سنبھالنا ہے، میں تو میدان عمل میں نہیں نکل سکتا. اللہ کی عزت کی قسم بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. ایسا پیر جو خود کو پیر کہے وہ ولی نہیں ہے. پیر کا معنی ہے بزرگ. ہم نے تو پتہ نہیں پیر کو ہوا بنا لیا، پتہ نہیں پیر ہے کیا.
چسی پوڑری پنگی شعبہ باز قسم کے لوگ پیر بنے بیٹھے ہیں، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ آج فیصل شاہ کی عزت ہے رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ یا رسول اللہ، یہ بیعت ایک نہیں جڑی بس بیعت کر دیتی ٹھیک ہے، اے جڑی بیعت اسی بیعت جہاد بھی ہے، بیعت جہاد بھی ہے، بیعت خلافت بھی ہے۔ بیعت خلافت کا کیا مطلب ہے؟ بیعت خلافت اس وقت جب خلافت کا دور تھا تو پھر بندے جب منتخب کیا جاتا کسی کو امیر المومنین تو پھر ان کے سے بیعت لی جاتی، جس حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی عہد قرار بیعت لی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو امیر المومنین تسلیم کر لیا، یہ تھی بیعت خلافت۔ اب جب یزید آیا، یزید حاکم بنا، اس نے کہا امام حسین پاک سے میری بیعت کرو، یعنی بیعت خلافت، تو آپ نے بیعت نہ کی۔ اے گل سمجھو جی، گل تو ہمیں سمجھانی، گل مشکل ہے، آسان کر کے میں تم سمجھا دے سکتا۔ امام حسین پاک نے فرمایا میں نے یزید کی بیعت نہیں کرنی، یعنی اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کرنا۔ وجہ کیا؟ یزید فاسق، یزید فاجر، یزید گنہگار، یزید بدکار، یزید شرابی، یزید جواری۔ مطلب کیا کہ حسین پاک نے یزید کو ووٹ نہیں دیا تھا، اس وقت بیعت تھی، آج ووٹ ہے۔ آپ میں سے کوئی سمجھے نہیں وہ ٹھیک ہے جی کہ ہم عمران کو ووٹ دے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم نواز شریف کو ووٹ دے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم بلاول کو ووٹ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ علیحدہ چیز ہے، وہ علیحدہ ہے، یہ فقیری علیحدہ ہے، پیری علیحدہ ہے، یہ سسٹم علیحدہ ہے۔ یہ سنو، یہ جو کسی ظالم کو، فاسق کو منتخب کرتا ہے، اپنی ووٹ کی پرچی سے منتخب کرتا ہے، پھر وہ ظالم جب حکمران بنتا ہے، جب وہ لٹیرا حکمران بنتا ہے، پھر وہ جو بدمعاشی کرتا ہے، تو پھر بندہ یہ کہے کہ میرا جرم نہیں، اس جرم میں جس طرح وہ مجرم ہے یہ بھی مجرم ہے، وہ کر کے مجرم ہو رہا ہے اور ہم نے اسے ووٹ دیا، اس کو منتخب کیا، ہم مجرم ہیں۔ اس بات کو سمجھیں۔ پیری فقیری کیا رہ گئی ہے؟ جو شعبہ باز حضرت ہے، جو پیر صاحب کیا کرتے ہیں، جو پیر صاحب کے پاس بہت بڑی تسبیح ہے، وہ تسبیح لاتے ہیں، بندے کو شفا مل جاتی ہے، وہ پھونک مارتے ہیں، بندے کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ پیری، یہ فقیری، یہ پیری فقیری ہے ہی نہیں۔ یہ کیا شریعت نبی کی شریعت سے طریقت ہے، طریقت سے شریعت نہیں ہے۔ ہمارے امام ربانی حضرت مجدد پاک کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا شریعت سے طریقت ہے، یعنی یہ طریقت سے شریعت نہیں ہے۔ اس داڑھی منڈا ہے، اسے کلمہ یاد نہیں ہے، وہ اگر اس سے نماز سنی جائے نماز یاد نہیں ہے، نہیں جی پیر صاحب کے ہاتھ میں شفا ہے۔ اور سنو، حضرت غوث اعظم، حضرت مجدد پاک، حضرت باجری بستانی، حضرت امام ربانی، حضرت مجدد پاک، حضرت سید فیض اللہ شاہ ترائی، حضرت خواجہ سید محمد شاہ ترائی، جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں وہ تو کہتے ہیں جب تو کسی ایسے بندے کو دیکھے جو تیرے سامنے ہوا پہ اڑنا شروع کر دے، یطیر فی الہوا، وہ یمشی علی الماء، پانی پہ چلنا شروع کر دے، وہ یاکل النار، آگ کو اگلنا شروع کر دے یا آگ کو نگلنا شروع کر دے، میں فوت ترک سننا، وہ نبی کی سنت کا ہو تارک، تو بزرگ فرماتے اپنا جوتا اٹھا اس کو مار۔ شعبہ باز کیسے پیر ہو سکتا ہے جس کے چہرے پہ سنت رسول اللہ موجود نہیں، جیسے شرعی ایک مسئلہ موجود نہیں، جیسے تو پوچھے کہ طلاق کا مسئلہ بتا،
جسے سے تو پوچھے وضو کے فرض بتا، جس سے تو پوچھے کہ غسل کے فرض بتا، جس سے تو پوچھے کہ 6 کلمے سنا، جس سے تو پوچھے کہ نماز سنا، وہ کہ نہیں یہ نہیں، یہ تو مولوی بتائے گا۔ ارے عجیب طریقہ ہے، مسئلہ مولوی کے لیے، نذرانہ اس پیر کے لیے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ مسئلہ مولوی صاحب کے لیے، امامت مولوی پڑھائے، جنازہ مولوی پڑھائے، غسل مولوی دے، کان میں اذان مولوی دے، نہیں لیکن کچھ دینے کی بات ہے نہیں، ہم نے پیر صاحب کو دینا ہے، جیسے پتہ ہی نہیں ہے شریعت کا، یہ عجیب مذاق کر چکا ہے۔ اور خانقاہوں میں 2 طرح کا زوال آ چکا ہے، ایک تو یہ ہے کہ شعبدہ باز قسم کے بندے گدی پر متمکن ہو چکے ہیں، گدیوں پر۔ دوسری بات کہ اکثر گدیوں پر رافضیت پھیلائی جا رہی ہے، اور ہمیں یہ وقت آج دیکھنا پڑا کہ خود کو آل رسول کہنے والے حضور کے صحابہ کو بھونک رہے ہیں، خود کو سادات کہنے والے اور اپنے نسب پہ چڑھانے والے، پتہ کچھ بھی نہیں، اور نبی پاک کے اصحاب کو بھونک رہے ہیں۔ کوئی حضرت صدیق اکبر کو بھونکتا ہے، کوئی حضرت مائی عائشہ کو بھونکتا ہے، کوئی حضرت خالد بن ولید کو بھونکتا ہے، پھر بھی ان کی گدیاں آباد، لوگ ان پہ نذرانے نچھاور کر رہے ہیں۔ ایک بات آج میں تمہیں اس آستانے سے بتاؤں، ہم نقش بندی ہیں الحمدللہ، ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر کے مرید ہیں، اور صدیق اکبر کو بھی رسول اللہ کی وجہ سے مانا، فاروق اعظم کو بھی رسول اللہ کی وجہ سے مانا، عثمان غنی کو بھی رسول اللہ، علی حیدر کرار کو بھی رسول اللہ کی وجہ سے مانا۔ آج جب رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اپنے مسلح پہ صدیق اکبر کو کھڑا کر دیا، جھگڑا ختم ہو گیا، پھر ہم کیوں صحابہ کا آپس میں مقابلہ کریں؟ جو نبی نے میزان بتا دیا، میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پہ آئے، کھڑا ہو جائے، نماز کی امامت کرائے۔ حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ میں نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ، میرا باپ اس کا بڑا نرم دل ہے، جب آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھے گا تو وہ تو برداشت نہیں کر سکے گا، آپ کسی اور کو حکم دے دیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ آگے سے میرے کریم آقا لجپال آقا کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، نہیں میرے مصلی پہ ابو بکر کھڑا ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا فرماتے ہیں کہ میں بھی مدینہ میں موجود تھا، لیکن رسول اللہ نے مجھے نہیں کہا، رسول اللہ نے ابو بکر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا، اور جب حضرت علی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی، لوگوں نے اعتراض کیا، نسب میں تو آپ قریب تھے، آپ کا تعلق زیادہ تھا، تو حق تو آپ کا بنتا تھا، تو آگے حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا نے جواب دیا، جھگڑا ہی ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے ہمارے دین کا امام بنا دیا تھا، اب ہم اسے اپنی دنیا کا امام کیوں نہ سمجھیں، ہم اسے امیر مومنین تسلیم کیوں نہ کریں، اپنا عقیدہ ٹھیک کریں۔ ہمارے دل میں رسول اللہ کی سارے صحابہ کی محبت ہے، بے شک بے شک، ہم حضور کے ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں، بے شک حضور کا ہر صحابی اعلیٰ ہے، بے شک، اور آستانہ پاک سے یہ پیغام لے کے جاؤ، یہ تو صدیق اکبر ہے، یہ تو فاروق اعظم ہے، یہ تو عثمان غنی ہے، یہ تو حیدر کرار ہے، اور میں نبی کا وہ صحابی جو میں نبی کی مجلس میں آیا، نہایا نہیں، غسل نہیں کیا، پاک نہیں ہوا، رسول اللہ نے فرمایا، مجلس میں حاضر ہوا، عرض کیا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، رسول اللہ نے حکم فرمایا جاؤ جہاد میں چلے جاؤ، اللہ سبحان اللہ، کلمہ پڑھا، جہاد کی طرف روانہ کر دیا، اعلان جہاد ہو گیا، جاؤ جہاد کرو۔ اب وہ مسلمان اس نے صحابی بن گیا، نماز پڑھی نہیں، خود کو پاک نہیں کیا، جا کے کفار سے لڑا، شہید ہو گیا۔ اللہ
نماز نہیں پڑھی، رمضان نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، کوئی عمل نہیں کر سکا، لیکن میں نے نبی کے چہرے کو دیکھا اور میں نبی کے چہرے کی زیارت کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، جا کے شہید ہو گیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ ادنا سا صحابی ہو سیاست ادنا سا صحابی، تھوڑے سے وقت کا مسلمان، وجہ امتیاز کیا ہے؟ اس نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اس نے نبی کے چہرے کی زیارت کی تھی، وہ شہید ہو گیا تو امام اعظم سے اعلیٰ، وہ غوث اعظم سے اعلیٰ، حضور کے صحابہ کے بعد وہ تابعی ہو، تبا تابعین ہو، امت کا ولی ہو، ساری رات مصلی پہ کھڑا رہے، ساری زندگی اسے تہجد پڑھی ہو، ساری زندگی اس نے تسبیح کی ہو، اس نے کوئی برا عمل نہیں کیا ہو، لیکن اللہ کی عزت کی قسم، یہ مصلی والا، یہ مجاہدے والا، یہ ریاضت والا، یہ عبادت والا، یہ تسبیح والا، اس سے اعلیٰ حضور کا وہ صحابی ہے جس نے تھوڑی دیر حضور کا دیدار کیا، نبی کے ہاتھ پر بیٹھ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، شہید ہو گیا۔ تو صدیق اکبر تو بہت اعلیٰ ہے، فاروق اعظم تو بہت اعلیٰ ہے، نبی کے صحابہ کی قدر کی، ہم حضور کیا صحابی کی قدر کریں۔ پھر ان لٹیروں سے بچو، خدا کی قسم بچو۔ اور میں مسجد بھی موجود ہو کے کرتا ہوں، میں بھی اگر یہ میں صراط مستقیم میں نا کہ سیدھے راستے پہ چلنا، اگر ڈگمگا جاؤں، اصل ایک چیز نہ حضور کی ناموس پر پہرا دینا، حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا، فراز میں خاکے بنے، مجھے تو نیند نہیں آتی، فراز میں سرکاری سطح پر، ریاستی سطح پر میں نبی کی توہین ہوئی، اور فراز کی پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس ہوا، پتہ ہے وہ قانون کیا تھا؟ وہ قانون یہ پاس ہوا کہ ہم اسلام کے خلاف جنگ کریں گے۔ پہلے نبی کے خاکے بنائے، نعوذ باللہ کارٹون بنائے، بلڈنگز پہ شائع کیے، اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے یہ اعلان کیا اب ہم نے کس کے خلاف جنگ کرنی ہے؟ اسلام کے خلاف۔ حالت ہماری یہ ہے، اتنا سا ہو چکا، ہم نے کہا کہ اس کتے ملک کے کتے صغیر کو اس ملک سے نکالو، اس ملک سے ہمارا کیا لینا دینا جس نے ہمارے نبی کی توہین کی، اور خدا کی قسم میرا کلیجہ چلنی چلنی ہو گیا۔ اور یقین میں آپ کو بتا دوں کہ مجھ سے پیار ہوتا ہی نہیں ہے، جب میری سوچ اس طرف چلی جاتی ہے، میں آپ کو حضور کا میلاد سناؤں، میں آپ کو حضور کی شانیں سناؤں، میں آپ کو حضور کا مقام و مرتبہ سناؤں، میں آپ کو صدیق اکبر کی جرأت دلیری بہادری بتاؤں، میں آپ کو خالد بن ولید کے واقعات سناؤں، اور ادھر میرے سامنے اور میری زندگی میں میرے آقا کی سرکاری سطح پہ توہین ہو جائے اور میں زندہ رہوں۔ عمران خان کی انسلٹ ہوئی سینٹ میں، بکنے والے بک گئے پیسوں پہ، اے جس کو تم ووٹ دیتے ہو، بکنے والے بک گئے، عمران کی انسلٹ ہو گئی، یعنی عمران کی عزت پہ حملہ ہو گیا، عمران کی عزت پہ حملہ ہوا۔ 3 دن شارٹ نوٹس، 3 دن کے اندر کیا ہوا؟ اجلاس طلب ہو گیا، 3 دن جب اپنی عزت پہ حملہ ہوا تو تو نے دیر میں لگائی، ادھر حضور کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے تو کہتا ہے میں ٹائم دو، خدا کی قسم مر جانا چاہیے میں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ اور بابا جی تو غیرت والے تھے، غیرت سے مر گئے، غیرت سے مر گئے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جس دور میں رسول اللہ کی گستاخی ہو اور رسول اللہ کا امت ہی اس دور میں زندہ رہے،
اسے تو مر جانا چاہیے. ہمارے جینے کا کوئی جواز باقی نہیں. میں اکثر جگہوں پہ کہتا ہوں اور تیرے باپ کو کوئی گالی دے, تیری ماں کو کوئی گالی دے, اور تیرے بھائی کو کوئی گالی دے, اور تیری بہن کی عزت پہ کوئی حملہ کرے, اور تیری غیرت جاگتی ہے, تو قتل کر دیتا ہے. اور اپنی ذات کے لیے تیری غیرت جاگی, رسول اللہ کے لیے غیرت نہیں جاگی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ. حالت یہ ہے, حالت یہ ہے, وہ مشائخ اعظام, وہ پیران طریقت جو راہبر شریعت ہے, شریعت کی راہبری کرنے والا, رہنمائی کرنے والا, مرشد صاحب ارشاد ہوتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا عمران صاحب بات ہماری نہیں ہے, بات رسول اللہ کی ہے. یہ ہماری خانقاہ کا دیا رسول اللہ کی وجہ سے روشن ہے. آج ہمارے ہاتھ کوئی چوبتا ہے رسول اللہ کی وجہ سے چوبتا ہے. آج ہمیں کوئی نذرانے دیتا ہے حضور کی وجہ سے دیتا ہے. یہ عقیدت ہے, یہ محبت ہے, یہ چاہت ہے, سب کچھ رسول اللہ کی وجہ سے ہے. عمران خان اس ملک سے صفاتی پائی, عمران خان اس ملک کے سبیر کو باہر نکالا, لیکن خدا کی عزت کی قسم اسی خانقاہ سے فیض یافتہ, اور ایسی خانقاہ سے فیض یافتہ پیر کہے کہ عمران خان جو ریاست مدینہ آپ بنا رہے ہیں, جو ریاست مدینہ کا تصور آپ نے پیش کیا ہے, ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. تو پھر کیا رہ گیا ہمارے پاس, کیا چیز ہے؟ اور کوئی بندہ, یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کہتا ہوں, علی اعلان میرا یہ اعلان ہے, کوئی بندہ آئے اس پر ہمارے سامنے کوئی دلیل پیش کرے, کوئی جواز پیش کرے کہ رسول اللہ کی گستاخی ہو جائے, خاموش ہو جائے. کوئی جواز پیش کر دے کہ رسول اللہ کے نعوذ باللہ کارٹون بن جائے, ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے. کوئی یہاں نبی کو گالی دے دے, ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے. کوئی نبی کی توہین کر دے, ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے. لیکن اللہ کی عزت کی قسم قیامت تک کوئی بھی ایسا نہیں کرے. بے شک بے شک. حکم تو وہی ہے جو رسول اللہ نے خود لگایا تھا, حکم تو وہی ہے جو قائد ملت اسلامیہ امیر عظیم جبر استقامت حضرت علامہ خادم حسین رضوی نے صحیح مسلم کی وہ حدیث سنائی جو حضرت علی مطلع شیر خدا سے روایت ہے. حضرت علی نے فرمایا, یہ بات رسول اللہ نے فرمائی, من صفا نبی فقدو, جو نبی کو گالی دے اس کو کاٹ کر, اور حضور کی گستاخی کی جائے بنائی بھی نہیں. غلاف کعبہ میں ایک حضور کا گستاخ چھپتا ہے, صحابہ حضور کے پاس آتے ہیں, کہتے یا رسول اللہ یہ آپ کو گالیاں دینے والا, آپ کے بارے گندے شعر کہنے والا غلاف کعبہ میں چھپا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہاں امان ہے, یہاں خون پایا نہیں جا سکتا, تو کیا حکم ہے؟ اب سین حرم ہے, غلاف کعبہ ہے, گستاخ رسول چھپا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اسے اسی جگہ پر قتل کر دو. یعنی گستاخ رسول کے لیے سین حرم میں غلاف کعبہ میں بھی جائے پناہ, گستاخ کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے. سب کچھ حضور کی وجہ سے ہے, ساری عزتیں, سب کچھ چلا جائے, سب کچھ ختم ہو جائے, ہم نے ایک ہی بات کہتے ہیں, حضور کی عزت پر مال بھی قربان ہے, جان بھی قربان ہے, ہماری اولاد اچھا ایک اور کدھر کدھر جائیں. ان مشائخ کو ڈرایا گیا, صاحب پیرا کٹا جیتا گیا, انہوں دسا گیا وہ گل نہیں کرنی, بڑے حالات خراب ہیں. ایک ہی خرابی ہے جی, ایف ٹی ایف, یہ
پابندی لگا دے گی. ان کی طرف سے ہے کہ مدارس میں بھی اصلاحات کی جائے، مساجد بھی ہماری مرضی سے ہو، مسجد کا مولوی بھی ہماری مرضی سے ہو. مطلب یہ ہے کہ اب ہماری مسجد کا ملا مولوی بھی یہودیوں کی مرضی سے آئے گا. آسان بات یہ ہے. اب مسجد بھی بنے گی ان کی مرضی سے، اب مدرسہ بھی بنے گا ان کی مرضی سے. ان کو کہا گیا پیرو خاموش ہو جاؤ، تمہاری خانقاہ بھی بند کر دی جائے گی، تمہارے چندے کا بکس بھی اٹھا لیا جائے گا. اور غیرتی بنو، کیوں اپنے مزارات پر چندے کے بکس اٹھائے ہو؟ حق کے اٹھا دو. یہ کیا مزارات کمائی کے لیے ہے؟ وہ کوئی بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، مزارات کمائی کے لیے نہیں ہوتے. مزارات کمائی کے لیے نہیں، اللہ کے بندوں کی رہنمائی کے لیے. بے شک. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. حق جاریہ. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. فیصل شاہ تو کہتا ہے آج، فیصل شاہ تو کہتا ہے آج ناموس رسالت کی پیراداری کریں گے چاہے گدھا لگا. حضور کی عزت کا تحفظ کرتے ہیں چاہے خانقاہ بند ہو جائے. بے شک. کیا بات. کیا ہوگا؟ مزدوری کر لیں گے اور ریڑھی لگا لیں گے. غیرتی بننا ہے ہمیں. انشاءاللہ. کیا ہو گیا؟ حق بات کہنی ہے. بے شک. کفر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے. کفر کے آگے جھکنا نہیں ہے. کفر کو بتانا ہے حسین کے خادم زندہ ہے. وہ تو ایک حسین بابا جی تھے، خادم حسین. وہ ایک خادم حسین گیا لیکن لاکھوں کو خادم حسین بنا گیا. کیا بات. کیا بات. بابا جی ایک مشن دے کے گئے، بے شک. بابا جی ایک راہ دے کے گئے، بابا جی ایک نظریہ دے کے گئے. بابا جی بتا گئے کہ ہم نے رسول اللہ کی عزت کا تحفظ کس طرح کرنا ہے. ڈٹ کے مقابلہ کرنا، بالکل کوئی ٹینشن نہیں ہے. کیا ہوگا؟ اچھا قربانی ہم نے دی کیا ہے؟ کپڑے ہمارے اچھے ہیں، کھانا ہمارا اچھا ہے، خوراک ہماری اچھی ہے، گاڑیاں ہماری اچھی ہیں، گھر ہمارے آباد ہیں. تو بات کرتے ہیں امام حسین پاک کی. اور کس منہ سے امام حسین پاک کی بات کرتے ہو؟ کہتے ہو کہ ہم آل رسول ہیں، آل حسین ہیں. او حسین تو وہ تھا کربلا کی تپتی ریت پر اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے سارا خاندان. او حسین تو وہ تھا جس نے علی اصغر کو نہیں دیکھا. او حسین تو وہ تھا جس نے علی اکبر کو نہیں دیکھا. او حسین تو وہ تھا جس نے عباس کو نہیں دیکھا. او حسین تو وہ تھا جس نے زینب کو نہیں دیکھا. جس نے دیکھا تو مکینے گنبد خضرا کو. اور ہم مرید ہیں امام ربانی مجدد الافسانی کے. حضرت مجدد پاک جو حضرت فاروق اعظم کی اولاد ہے. کون امام ربانی ہے؟ کون جندید نورانی؟ کون قوت یزدانی؟ کون شہباز دامقانی؟ کون مجدد الافسانی کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، جس کے بارے علامہ اقبال فرماتے ہیں گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے گرمی حلال، وہ ان میں سرمائے ملت کا نگہباں اللہ نے پر وقت کیا جس کو خبر تھا. اسی اس امام ربانی دے مرید ہاں کہ جنہاں گردن جھکائی نہیں. تو سنو امام ربانی کا واقعہ 5 منٹ ہے، نماز کا ٹائم ہے. الحمدللہ
ہم اس شیخ کامل کے مرید ہیں حضرت مجدد پاک نے کہ جس نے جہانگیر کے آگے گردن نہیں جو 11 سال جیل کاٹی. میں نے کسی آگا پیر صاحب دھیان کرو جیل چلے جا سو کڑی لگ جا سی تھوڑی انسلٹ ہو جا سی تھوڑی بزتی ہو جا سی. میں کہ یار تسی تے اللہ معاف فرمائے یہ کیا بات ہے؟ کیا ہم نے ڈاکہ ڈالا ہے؟ کیا ہم نے چوری کی ہے؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ لیکن جس جرم کے لیے تم ہمیں جلاتے ہو کہ جیل میں ڈالا جائے گا خدا کی عزت کی قسم یہ جرم یہاں بھی کریں گے جیل میں بھی کریں گے اور تختہ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. جس کو تم جرم کہتے ہو حق بات کرنا جس کو تم جرم کہتے ہو عزت رسول اللہ کی بات کرنا اور جس کو تم جرم کہتے ہو یہود و نصارہ کے خلاف بات کرنا اور جس کو تم جرم کرتے ہو کہ حق کا علم بلند کرنا حسین کی فکر تو پھر ہم نے تو یہ کہا ہے یہ تو ہم کریں گے یہ تو بسرے منبر بھی کریں گے یہ تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کریں گے یہ تو جب پھندا گلے میں ڈالا جائے گا تب بھی یہ نعرہ لگائیں گے جینا بھی رسول اللہ کے لیے مرنا بھی رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے غلط خدا دی قسمیں کرنی کرنی اور سچی پوچھو بابا جی نے دنیا نے اس طرح جان تو بعد اور تاریخ عالم دا یہ بڑا جنازہ ویکھن تو بعد موت دا خود ویسے ہی نکل گیا دل میں سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے رسول کے غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے جان عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. اللہ پاک سانو حضور دا غلام رکھے آمین. ساڑھے آتے بیعت کی تھی نے بالکل اس خوش فہمی کدھر بھی بیعت نہ کرو وہ بڑا بندہ ہے کہ حضور تھوڑا بیعت ہونا اس وقت ہی ہونا ساڑھی بیعت ہونی بیعت ناموس رسالت وقت دی لوڑ ہے نا ہن بیعت اس گل دے کرنی جدوں دین نو لوڑ پے نا تے پھر خون پیش کرنا دین کو ضرورت پڑے تو پھر ہم نے خون حضور کی پاگاہ میں نذرانہ پیش کرنا ہے رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اللہ پاک سلام بلی توفیق عطا آمین. صوفی محمد اسلم نقشبندی صاحب میرے قریب آ جاون انہوں خلافت میرے بزرگاں دیتی اور الحمدللہ اس قابل نے کیا اسی انہوں بیعت دی اجازت دے رہے ہیں اور اے لوگ اس قابل خدا دی قسم پاکیزہ زندگی گزاری کلمہ دا ذکر مختصر انہوں اجازت دے کے دوستو بعد پھر اللہ پاک خیر فرمائے دے جس کا یہ پھر کہ ہاتھ میرا جس پھڑے اور رڑدا جاندہ سنیا بیڑی تیری چڑھے. جناب آپ نے بیعت کرنی ہے وہ ابھی بیعت کریں گے.